بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے 5 منٹ صرف ان بہنوں کے لیے جو 30+ ہیں، یعنی کہ میری طرح۔ آج میں ان سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ وہ خوبصورت رہنا چاہتی ہیں، صحت مند اور جوان رہنا چاہتی ہیں، تو پھر اپنے ساتھ بھی اسی طرح سنسیئر ہو جائیں جس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ اور سنسیئرٹی کا سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے اپنے آپ کو ٹائم دینا۔ تو آج آپ مجھے بتائیں کہ کیا اپنے آپ کو 1 گھنٹہ دیتی ہیں صرف اپنی ذات کو؟ گھر کو، بچوں کو، شوہر کو اور کاموں کو چھوڑ کر صرف اپنی ذات کو آپ کیا 1 گھنٹہ دیتی ہیں؟ تو سب کا جواب ہوگا نہیں۔ تو پلیز خدا را اپنے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے، اپنے بچوں کے لیے صحت مند رکھنا ہے، اپنے آپ کو جوان رکھنا ہے، تو پلیز اپنے آپ کو 1 گھنٹہ ضرور دیں۔ ان میں سب سے پہلے آپ شامل کریں کہ اپنی سکن کیئر روٹین۔ آپ نے فجر کے بعد اپنی سکن کا خیال رکھنا ہے۔ سکن کے لیے آپ نے یہ ہے کہ کلینزنگ اسی ٹائم کر لیں۔ آپ نماز فجر کے بعد جب آپ اپنے اذکار کر رہی ہوں تو کلینزنگ بھی ساتھ ساتھ کرتی رہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے فیس پہ ماسک اپلائی کریں۔ ماسک اپلائی کرنے کے بعد آپ اپنے کچن کا کام بھی چھوٹا موٹا ساتھ ساتھ کر سکتی ہیں کہ بچوں کے لنچ کی آپ پریپریشن کر رہی ہیں، وہ بھی آپ ساتھ کرتی رہیں۔ لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ اپنی سکن کا خیال رکھنا۔ ہم جو مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے نا، یہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا، بس یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ذمہ داری شوہر کی، گھر کی اور بچوں کی آ گئی ہے تو ہم نے اس کو ہی خوش اسلوبی سے نبھانا ہے۔ ٹھیک ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے اسے نبھانا ہے اور ہم اس کو الحمدللہ نبھا بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی توسق سے ہمیں اجر بھی دے رہے ہیں اور ہمیں صحت کے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن اپنی ذات بھی بہت ضروری اور بہت اہم ہوتی ہے، اور مڈل کلاس طبقہ اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتا۔ رمضان کے لیے میں نے تیاریاں شروع کر دیں، بہت زیادہ تیاریاں تو نہیں، کیونکہ رمضان صرف اس مقصد کے لیے تو آتا نہیں ہے کہ ہم نے صرف کھانا پکانا ہی ہے۔ رمضان جس مقصد کے لیے آتا ہے وہ ہوتا ہے عبادتیں اور روزے رکھنا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کھانا پکانا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ رمضان ہے تو ہم نے پکوڑے بھی بنانے ہیں، ہم نے سموسے بھی بنانے ہیں، ہم نے ہر چیز بنانی ہے۔ تو اس کے لیے پریپریشن پہلے سے کر لینی چاہیے تاکہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں۔ یہاں پہ میں نے چکن شامی بنایا۔ یہ بہت آسان سی ریسپی ہے چکن شامی کی، کہ میں 1 کلو جو دال ہوتی ہے نا، اس کو میں بھگو دیتی ہوں پوری رات کے لیے۔ وہ پوری رات میں اتنی زیادہ بھیگ جاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ نرم ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر پھر ½ kg میں چکن ڈالتی ہوں، ساتھ ہی میں کافی ساری پیازیں اور تمام مسالہ جات اور گرم مسالہ وہ اکٹھا میں ڈال دیتی ہوں، اور لہسن بھی، اور اس کو ہلکی آنچ پہ میں دم لگا کر رکھ دیتی ہوں۔ تقریباً ½ گھنٹہ اس کو رکھا رہتا ہے وہ۔ اس کے بعد یقین کریں اس کی شکل ایسی نکلتی ہے، ہر چیز گلی ہوئی ہوتی ہے، انتہائی مزیدار قسم کا میٹیریل تیار ہوتا ہے۔ اس کو بس میں کوکر سے بھی نہیں نکالتی ہوں، کوکر میں ہی میں یہ جو ہمارے پرانی دادیاں نانیاں وغیرہ استعمال کرتی تھیں اسی سے ہی میں اس کو اچھے طریقے سے گھوٹ لیتی ہوں، اور پھر سبز مرچیں جو ہیں وہ اس کو میں اچھے طریقے سے چاپ کر کے وہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں۔ اور یقین کریں یہ اتنا مزے کا میٹیریل بنتا ہے نا، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی چاپر کے علاوہ کسی چیز میں بنا ہے۔ اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزیدار قسم کا ہوتا ہے۔ دودھ میں نے بوائل کر لیا تھا، بلکہ چولہے پہ رکھ دیا تھا بوائل کرنے کے لیے۔ یہاں پہ میرے شامی بالکل ریڈی ہو چکے ہیں، چاپ ہوئے۔ میں نے اس کے اندر میٹیریل بھی ڈال دیا سبز مرچوں کا۔ اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا، اور چھوٹے چھوٹے جو ہے نا میں نے اس کے شامی بنا کے ان کو فریزر میں فریز کرنے کے لیے رکھ دیا۔ اور یقین کریں کہ جب آپ اس کو تیار کریں گی نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک تو بنتا بہت زیادہ مقدار میں، کیونکہ 1.5 کلو سے زیادہ میٹیریل ہو جاتا ہے۔ سبزیاں وغیرہ بھی اس میں ڈلتی ہیں، پیاز، سبز مرچیں وغیرہ، گرم مسالے ڈل کے تقریباً 1.5 کلو سے اوپر ہوتا ہے، اور 1.5 کلو کے شامی آپ خود دیکھیں کتنے زیادہ مقدار میں بنتے ہیں۔ تو نیچے میں نے شامی رکھے، پھر اس کے اوپر میں نے ایک شاپر کی لیئر رکھی، پھر اس کے اوپر شامی رکھے، پھر اس کے اوپر میں نے شاپر رکھا، اور اس طریقے سے ایک ہی ڈش میں یہ میرے سارے کے سارے شامی میں نے اس میں ریڈی کر کے رکھ دیے۔ لو جی، میرا رمضان کا شامی والا جو میٹیریل ہے وہ تو سارا ریڈی ہو چکا ہے، شامی میرے بن چکے ہوئے ہیں۔ اب انشاءاللہ میں ٹینشن فری ہو کے اپنی باتوں کو بھی ٹائم دوں گی، اور گھر کے کام بھی میرے لیے بہت مشکل نہیں رہیں گے، کیونکہ شامی بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے۔ کبھی برگر بنانے ہوتے ہیں، کبھی شاورما بنانے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہوں نے تو روزہ رکھنا نہیں ہوتا، تو ان کے جو شاورمے، برگر اور سینڈوچز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر ڈالنے کے لیے بھی میں ریڈی میڈ یہ بنا کے رکھ لیتی ہوں۔ اس سے مجھے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور ریسپی تو میں نے آلریڈی آپ کو بتا ہی دی ہے کہ اس کی ریسپی کتنی آسان ہے۔ آپ اپنے گھر میں اپلائی کریں گی تو آپ بہت زیادہ ریلیکس رہیں گی۔ اور بچوں کو بھیجنے کے بعد، کچھ گھر کے کام کرنے کے بعد، ہم خواتین کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو بھی ٹائم دیں، اور وہ ٹائم ہم اس طرح سے دے سکتی ہیں کہ گھر میں جو بھی فروٹ سبزی وغیرہ پڑی ہے اس کا ایک پلیٹ بنائیں آپ۔ جیسے کہ میں نے اس میں ایپل لیا، امرود لیا، گاجریں لی، اور بنانا میرے پاس موجود تھا وہ میں نے رکھا، اور اس کی کٹنگ کر کے میں نے تقریباً ½ گھنٹہ میں وہ پلیٹ لے کے بیٹھی رہی ہوں، اور آہستہ آہستہ وہ میں نے کھائی ہے، اور اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھا میں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سوچا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے اتنا اچھا مسلمان ہمیں بنایا۔ ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہے، کسی چیز کی ہمارے گھر میں کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچوں جیسی نعمت، شوہر جیسی نعمت دی ہے۔ میں ایک اور بات بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج کل پولیو کا جو مسئلہ چلا آ رہا ہے بچوں کے لیے، وہ بہت زیادہ گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کی خواتین ایسی ہوتی تھیں کہ ہماری
دادیاں نانیاں وغیرہ کہ وہ ہمیں سختی سے منع کرتی تھی. کوئی بھی حفاظتی ٹیم آتی تھی بچوں کو کچھ قطرے وغیرہ پلانے کے لیے تو وہ سختی سے منع کرتی تھی کہ نہیں پلانے، یہ نقصان. چلیں اس ٹائم میں تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب تو اتنا فاسٹ دور آ چکا ہے، اتنی ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز کی اویئرنیس ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اس چیز میں کوتاہی نہ کریں، اور جب بھی پولیو کی ٹیمیں ہمارے دروازے پر آتی ہیں وہ ہماری صحت کے پیش نظر ہی آتی ہیں تو ان سے لازمی ہم تعاون کریں اور اپنے بچوں کو ہم پولیو کے قطرے لازمی پلائیں. اس سے ہمارے بچے صحت مند بھی رہیں گے اور جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گی. یہ آج کل کا جو موسم ہے اس میں بڑے چھوٹے سب بیمار ہیں، تو یہ اس وجہ سے بیمار ہیں کہ ہم لوگوں نے پانی پینا بہت کم کر دیا، اور خاص طور پہ چھوٹے بچے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس وقت ہماری باڈی کو پانی کی ضرورت ہے. تو ہم مدرس کو چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس طرح بچوں کا اور چیزوں میں خیال رکھتے ہیں ان کا پانی پینے پہ بھی خیال رکھیں، کہ اگر وہ صبح جب جاگتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ان کو نیم گرم پانی کا ایک گلاس لازمی پلائیں. جب وہ اسکول سے واپس آتے ہیں تب بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو لازمی پانی پلائیں، کیونکہ اس موسم میں ویسے پیاس محسوس نہیں ہوتی. جب بڑے پانی نہیں پیتے ہیں تو چھوٹے پانی کیسے پیئیں گے؟ اور ہم اپنی زندگی کا یہ ٹارگٹ بنا لیں کہ کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی اچھی نصیحت جس نے ہمیں فائدہ دیا وہ ہم دوسروں کو لازمی پہنچائے. یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. ہم خواتین جب صبح اٹھتی ہیں تو اس کے بعد اپنے گھر کو صاف ستھرا کر کے اپنے آپ کو بالکل سیف محسوس کرتی ہیں کہ بس اب تو ہمارا گھر بالکل صاف ستھرا ہو گیا، اب تو کوئی گند کچھ نہیں ہم نے اس گھر میں کرنا. لیکن جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو وہ چیزیں بکھراتے ہیں، کھلونے بکھیر دیتے ہیں، جو چیزیں ہم نے سمیٹی ہوئی ہوتی ہیں وہ ساری بکھرا دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کے اوپر غصہ بالکل بھی نہ کریں، کیونکہ جس گھر میں بچے ہوتے ہیں تو بچے ہی کھلونے بکھیرتے ہیں، بچے ہی زندگی کا احساس دلواتے ہیں، بچے ہی یہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ زندگی موجود ہے، یہاں پہ رونقیں موجود ہیں. اس سمیت بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جو اس بات سے ایگری کریں گی کہ واقعی جب ہم لوگ گھر سمیٹ لیتی ہیں تو اس کے بعد ہماری خواہش ہوتی ہے کوئی نہ اس کو بکھیرے، بس اب تو بس صبح ہی ہم اس کو دوبارہ سے سیٹ کریں گے، اب اس کو جس طریقے سے سیٹ کر دیں اسی طرح صاف ستھرا رہے. لیکن بچے جب کچھ کام کرتے ہیں تو گند تو آٹومیٹکلی ہوتا ہے. اب میرا بیٹا، یقین کریں کہ یہ دیکھیں ابھی 13 سال کا میرا بیٹا ہے، لیکن ماشاءاللہ یہ انکوبیٹر اس نے خود بنایا ہے، اور یہ اب دوسروں کو بنا کر دیتا ہے. یہ انکوبیٹر نا اس نے جب خود گھر میں ایکسپیریمنٹ کیے، اسے 1-2 دفعہ خراب ہوئے، کئی دفعہ میں نے غصہ بھی کیا کہ یہ ایک بہت ڈینجر چیز ہے، یہ کرنٹ لگ جاتا ہے، لیکن اس کا یہ شوق تھا کہ ماما میں انکوبیٹر بناؤں. پھر اس نے یہ بنایا اور یہ کامیاب بھی ہوا. میں نے اس کا نا شارٹ بھی بنایا ہوا ہے، تو وہ بھی میں انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کروں گی اپنے چینل پہ، تو وہ لازمی دیکھیے گا آپ. اور یہ میں ہاسپٹل آ گئی. آپ کہیں گے کہ ہر ولاگ میں ہاسپٹل میں کیوں نظر آتی ہوں اور ہاسپٹل میں کیوں لے کر آ جاتی ہوں؟ وہی ہاسپٹل تو میرا دوسرا گھر ہے. بس اللہ تعالیٰ خیر وعافیت والا معاملہ فرمائے، ہر مومن مسلمان کو ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کی ناگہانی مصیبت سے محفوظ رکھے. بس یہ بھی ایک بہت لمبی کہانی ہے، انشاءاللہ کبھی سناؤں گی. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر تکلیف اور مصیبت دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو صبر اور برداشت بھی دے دیتا ہے. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ انسان کے اندر حوصلہ اور صبر پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انہی پیارے بندوں کو آزماتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری آزمائش میں پورا اتریں گے اور میرے اس تکلیف کو یہ صبر اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کریں گے. یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ راستے میں جب بھی میں ہاسپٹل کے لیے نکلتی ہوں یا ہاسپٹل جاتی ہوں تو راستے میں جتنے بھی لوگ مجھے نظر آتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں ہوتے ہیں، تو ہر انسان اپنی ایک کہانی بیان کر رہا ہوتا ہے. سیم اسی طرح ہاسپٹل میں جب ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہاں پہ اتنے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم اپنی تکلیف کو لے کے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر بہت بڑی آزمائش ڈال دی ہے، جبکہ ہمارے ساتھ ارد گرد کے لوگوں نے اتنی بڑی بڑی تکلیفیں سہ رکھی ہوتی ہیں، اتنی بڑی بڑی تکلیفیں میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل کر لے اور ہمارے ساتھ بھی عافیت آسانی والا معاملہ فرمائے. ہر ہاسپٹل کا چکر مجھے بہت بری طرح تھکا دیتا ہے، لیکن ایک ہمت اور حوصلے کے ساتھ میں ایک نئے دن کا پھر سے آغاز کرتی ہوں، اور یہ سوچ کے کہ انشاءاللہ میری جو اور بہنیں ہیں وہ بھی مجھ سے ہمت اور حوصلہ پکڑیں گی، ان کو بھی موٹیویشن ملے گا. بس میں گھر آنے کے بعد اپنے گھر کے سارے کام نمٹانے کے بعد پھر لازمی میں وہ جو 1 گھنٹہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اپنے لیے لازمی نکالا کریں، اس میں سے 15 منٹ میں رات کے لیے اٹھا کے رکھ دیتی ہوں کہ اس میں نے واک کرنی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور خود اپنی ذات کے لیے. ہم نے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے تو واک بہت ضروری ہے. تو آپ بھی لازمی واک کیا کریں. اگر آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے.